بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی سٹوریز بائی کاشف امان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سٹیپ وائز پریکٹیکلی حال ہی میں مقبول ہونے والے چارے روٹ گراس کے اگانے کا طریقہ۔ روٹ گراس کی بوائی کا سب سے بہترین موسم 15 فروری سے 15 اپریل تک ہے۔ اس چارے کی اہمیت پہ ہم بعد میں مکمل ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج ہم اسے گرو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے زمین کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے زمین لیزر ہونی چاہیے اور اس کے بعد کم از کم زرخیز زمین کے اندر جو دور لگانے کے بعد ایک روٹاویٹر دیں اور کھیلیاں جو ہیں وہ وٹے نکال دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ڈی اے پی اور نامیاتی مادہ جو ہے گوبر کی کھاد جو ہے وہ استعمال کریں اور زمین کو مکمل خشک ہونے دیں۔ روٹ گراس توڑی کی نسبت انتہائی اہم چارہ ہے، کیونکہ توڑی کے اندر پروٹین 3% ہے، جبکہ روٹ گراس کے اندر کم از کم 13% جو ہے وہ پروٹین موجود ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد اسے پانی دیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوسن کی بجائی کے لیے پانی دیا جاتا ہے۔ پانی بہت زیادہ بھرا ہوا بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ روٹ گراس ایک ایسا بہترین چارہ ہے جو 10 سے 12 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس پہ مکمل خزاں ہوتی ہے اور اس کی بڑھوتری جو ہے رک جاتی ہے۔ لوگ اس کے اندر صفائی کر کے اس وقت برسین کا بیج جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سردیوں کے اندر بھی روٹ گراس والی زمین جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بیج کی طرف۔ اس کا بیج جو ہے وہ اکثر 1 کلو گرام کا پیکٹ ملتا ہے۔ 1 کنال زمین کے اندر 1 کلو بیج ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح 1 ایکڑ کے درمیان جو ہے وہ 8 کلو بیج استعمال ہوتا ہے۔ بیج کو ہلکا سا پانی کا وطر دے لیں، کیونکہ یہ بیج بہت کم وزن کا ہوتا ہے اور ہلکی سی یہ ہوا کے ساتھ بھی یہ جو دور تک چلا جاتا ہے چھٹا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے آپ نم کر لیں تاکہ بیج کا کچھ وزن بڑھ جائے اور بیج علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تاکہ پانی کے اوپر تیرتا بھی نہ رہے۔ اس کے بعد چھوٹے ہاتھ کے چھٹے کے ساتھ جو ہے گب چھٹ کے طریقے سے اس کا چھٹا دے دیں۔ پہلے اسے آپ شرقاً غرباً ایک چھٹا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شمالاً جنوباً دوسرا چھٹا دے دیں، تاکہ کوئی بھی جو جگہ ہے وہ بیج سے خالی نہ رہے۔ ہمارا یہاں پہ شام ہونے والی ہے، کچھ لیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم چھٹا جلدی کر رہے ہیں۔ آپ پانی تھوڑا سا اس سے زیادہ خشک ہو لینے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا دیں۔ چھوٹا ہاتھ رکھ کے چھٹا دینے سے جو ہے بریک بیج جو ہے اس کا چھٹا اچھا رہتا ہے۔ تیسرے دن بیج کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو کچھ دانے جو ہیں وہ روٹ گراس کے نظر آنے لگیں گے، اور تیسرے دن اسے دوسری پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح پہلے جو 3 پانی ہیں وہ کم از کم 3 دن کے وقفے سے اسے لگنے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا 6 دن بعد کا رزلٹ ہے۔ دوسرا پانی ہم دے چکے ہیں، زیادہ تر جو جرمینیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ روٹ گراس جن علاقوں سے یہ پہلی دفعہ دریافت کیا گیا، یہ وہاں کا جنگلی گھاس تھا، پھر اس میں سے اس کی ورائٹی سلیکٹ کی گئی۔ اس طرح اس کا اکثر جنگلی جو گھاس ہیں، ہماری جڑی بوٹیاں، ان کے سے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے۔ یہ ہمارا 12 دن بعد کا رزلٹ ہے۔ ہم 3 پانی مکمل کر چکے ہیں۔ اب روٹ گراس جو ہے وہ 2 پتوں پہ آ چکا ہے۔ اس بوائی کے 40 دن بعد اس کی پہلی کٹائی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ روٹ گراس کو کبھی بھی پھول پہ نہیں آنے دینا چاہیے، یا کم سے کم پھول ہونے چاہیے۔ شروع میں آپ کو جوبن پہ اس کی ویڈیو دکھائی دی تھی، یہ اس کا سیزن آف ہو رہا ہے، اس کے جو ہرے پتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
یہ سردیوں میں بالکل ایسے ہی نظر آئے گا کہ یہ خشک ہے، لیکن جو ہی گرمی آتی جائیں گی فروری کے موسم میں اس پہ دوبارہ بہار آنی شروع ہو جائے گی۔ اس دوران آپ اسے اچھی طرح سے کٹائی کر دیں یا اس کے اندر جانور چھوڑ کے اس کے سبزہ جو ہے مکمل طور پہ وہ ختم کر دیں۔ بہت شارٹ ویڈیو تھی، لیکن امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ایک خالی پلاٹ سے ایک مکمل اور سستے ترین فارم کی ویڈیو ہے۔ اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ لنک رہیے۔ بہت شکریہ۔